اسدالدین شیر کو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت کہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرحوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسدالدین شیر کو جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے۔ اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں امراء ابن مرحوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن امیر ابن مرحوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرحوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگو سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت و رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرحوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت طرازی کے واقعے سے باخبر تھے، انہیں پاک باز اور جواں سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کی گرانیں پڑ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین ان سے اتنی جلد بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیر کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی بھروسے سے بیمار نظر آنے لگے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاگداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی، نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا آفت پڑی ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ہیجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگو، تم نے میرے یوسف کو دیکھا؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو یوسف صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹھا ہوا چہرہ اور چھڑی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا، میں شاریہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حما کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ یوسف بھی حما کے ایک مکان میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری امراء مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تین منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرحوم کے قریب کے فریب میں آ گئے تھے۔
اور درپردہ نجم الدین ایوب کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، ہم اس پر غمگین ہیں۔ امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و عالم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فلک کج رفتار، یہ کیسے ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تپیڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیل جوانوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ ہم اس حالت غم میں یوسف کا ماتم کرتے ہیں۔ امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و عالم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تپڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیل جوانوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر، آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی رضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے یوسف کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر بھی نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بن ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، یہ تم رسم و تعزیت ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسد الدین شیرخو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دلخراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ امیر عمیر بن مروان گھبرا سا گیا تھا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لگنت آ گئی تھی۔ ایک دن سب کو مر جانا ہے، لیکن جانے والے اپنے کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسد الدین شیرخو مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آوازوں سے گونج اٹھی، سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرخو تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ حکمران نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن مرسون بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسون نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرخو سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمتگار یا مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم و تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا، وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی کی آنکھیں بھیگ گئی اور فضا پہلے سے بھی زیادہ سوگوار ہو گئی۔ والی شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں خوش ہوئے۔ امیر ابن مرکوم نے تو انہیں یہ کہہ کر برگلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرخو دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین امیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جواں مرغ یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیالات میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی کہ ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔
پھر قاضی ابن ارسطو نے نہایت رخت امیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائے مغفرت کی، یہاں تک کہ اس مجلس میں موجود تمام لوگ آنسو ہو گئے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے گوشے تو اس وقت بھیگتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑ جاتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر حما میں سارے مکانات منہدم ہو گئے اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرگوشی میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے۔ آمین۔ قاضی ابن ارسطو نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسطو کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرخو کے مردہ چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی، مگر تینوں حاسد امرا دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چاچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔